کنگز نارتھ کی کتاب اگینسٹ دا مشین ختم ہونے پر جو سب سے دلچسپ موضوع آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے وہ ہے ریلیجن آف مشینز، یعنی مشینوں کا مذہب۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مشینز کسی مذہب کی دریافت کر رہی ہیں یا کسی خدا کو تلاش کر رہی ہیں، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں نے مشینوں کا مذہب قبول کر لیا اور اپنے قدیم مذہب کو خیر بات کہہ دیا۔ قدیم مذہب سے کیا مراد ہے؟ کنگز نارتھ کہتا ہے کہ قدیم مذہب یا تہذیبی سوچ 4 ستونوں پر کھڑی تھی، اور وہ 4 P's تھے، یعنی کہ پاسٹ، پلیس، پیپل اینڈ پریئر، جن کے اوپر میں ابھی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اور ان 4 P's کو مشینوں کے 4 S نے، یعنی کہ سائنس، سیکس، سیلف اور اسکرین، اس نے ریپلیس کر دیا۔ اور اب ہمیں جو موبائل فون ہے، سیل فون ہے، وہ دیکھ کر زیادہ خدا یاد آتا ہے نہ کہ درخت، اور وہ درخت خدا کو اتنا بڑا نمائندہ اور نشانی نہیں رہ گیا جتنا AI کا دور ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اب ہماری پوری زبان پر بھی مشینز حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اب ہم ورڈ پروسیس، آؤٹ پٹ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو بیان کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ اب ہم سب شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اور قدرت اور ایسی آرگینک لائف جو یونٹی پر تھی، جو ہم ہر وقت موسموں کے پاس رہتے تھے، اس سب کو خیر بات کہہ کے ہم شہروں کی طرف آ رہے ہیں جہاں میکنائزڈ لائفز ہے۔ اسپینگلر کو جو کنگز نارتھ نے کوٹ کیا، وہ ایک بہت بڑی بات پر کوٹ کیا ہے کہ اگر ہم قدیم مصر کو دیکھیں تو وہاں سب سے پہلے مشین کلچر آیا تھا، جہاں پر انسان نہیں رہا تھا، مگر چھوٹے چھوٹے مشین کے پرزے بن گئے تھے۔ پیرامڈ بنانے والے مزدور انسان نہیں تھے، ان کی انسانی خواہشات نہیں تھی، وہ سارا دن کام کرتے تھے بالکل مشینوں کی طرح، خواہشات کے بغیر۔ اور جدید آدمی کا بھی یہ حال ہے، جو پورے کا پورا ریزن یا ذہن بن گیا ہے خواہشات یا جذبات کے بغیر۔ اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ مشین طے کرتی ہے، اور اس کے پاس کسی بھی قسم کے جذبات، احساسات، غم، خوشی، ایسے احساسات ہی نہیں ہیں۔ تبھی تو ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کونے کی ڈکشنری آف obscure sorrows، چھپے ہوئے احساسات کی لغت کے۔ جدید آدمی کے لا تعداد احساسات اسی سے چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں وہ نام بھی نہیں رکھ سکتا، مگر ہاں اس کو کمپیوٹر، CPU، ماؤس، اسکرین، AI، کلاؤڈ، گراک سب کے نام یاد ہیں، مگر اپنے احساسات کے کوئی نام یاد نہیں۔ کنگز نارتھ کا یہی موضوع ہم اپنی چینل پہ کور بھی کر چکے ہیں کہ اب ہمارے بائیں ذہن کو ہمارے دائیں ذہن نے مار دیا، یعنی بائیں ذہن جو کہ مشینی طور کا ہے، لینئر ہے، میتھمیٹیکل ہے، نان انٹیوٹیو ہے، وجدان خواب والا نہیں ہے، بالکل مشینوں کی طرح کا ہے۔ اس نے دائیں ذہن کو جو رنگ، انسانوں کے احساسات، جذبات، وجدان پر کھڑا، اس کو مار دیا، اور اب ہمارے پاس مشین کلچر، ریلیجن آف مشینز ہے۔ 4 P's کی طرف آتے ہیں۔ 4 P's میں سب سے پہلا P جس پہ قدیم آدمی، قدیم مذہب کھڑا ہے، وہ ہے پاسٹ، ایک ماضی۔ ہر مذہب ہمیں ایک ماضی دیتا ہے، خصوصاً ابراہمک ریلیجنز، جیوز، کرسچنز، اسلام میں ہمارے پاس ایک آدم و حوا کی کہانی، جس وجہ سے ہمیں معنی ملتا ہے کہ ہم آج یہاں کیوں موجود ہیں۔ پاسٹ میں بتاتا ہے کہ ہم پہلی نسل نہیں ہیں، اور پاسٹ میں بتاتا ہے ہم آخری نسل نہیں ہیں، یعنی قیامت آنی ہے، آگے کسی مہدی نے آنا ہے۔ اور سب سے پہلے جب جائیں تو ہم آدم و حوا جنت سے کیوں نکالے گئے، اس کے تمام جوابات ہمیں ملتے ہیں کہ اتنے زیادہ سیاروں میں سے ہم زمین پر ہی کیوں ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں سے نکالا گیا، اور اب ہم یہاں پر ایک سفر کر رہے ہیں اور واپس ہمیں وہاں جانا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت ہی ایک بامانی ماضی دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز پی، جو قدیم ستون ہمارے پاس ہے، وہ ہے پیپل، لوگ۔ ہر آدمی کسی قبیلے، کسی گروہ، کسی خاندان سے جڑا ہوا تھا، اور ہم اہم تھا میں سے۔ آپ اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال کرتے تھے، اور ہم کلیکٹیوسٹ تھے، ہم اکٹھے تھے۔ پھر آیا ریشنلی الون، ریلیشنلی الون، اور ہم گلوبلی کنیکٹڈ جو تھے وہ ٹوٹ کر ہم ریلیشنلی الون ہو گئے۔ اس کو ہم آگے جا کے مشینی کلچر کے ایس میں دیکھیں گے کہ سیلف اہم ہو گیا، ایک عام آدمی ہو گیا، دوسروں کی خواہشات، دوسروں کے جذبات جائیں کہیں اور، بس میں اپنی عبادت کروں گا، اپنی ترجیحات کو سب سے پہلے طے کروں گا، سب سے پہلے اپنی خواہشات پوری کروں گا۔ اور سکرینز نے ہر آدمی کو تنہا ہونے کا موقع دیا، اور وہ جو پیپل کا پی تھا وہ اسکرین ایس سے ریپلیس ہو گیا، اور ایس کے سیلف سے بھی ریپلیس ہو گیا، کہ مجھے بالکل کلی طور پر توڑ کے ایک جز بنا دیا گیا جس کا کوئی کل نہیں ہے۔ پہلے میں ایک جز تھا جو کل کا حصہ تھا، میں محنت کرتا تھا تاکہ پیپل کین گو ہیڈ، میرے لوگ آگے جا سکیں، اور میں ان کو آگے لے کر بڑھتا تھا، لیکن اب ایسے نہیں ہے۔ قدیم تہذیب کا جو تیسرا پی ہے، یا قدیم مذاہب کا جو تیسرا اہم پی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلیس، جگہ، زمین، جو صرف رہائش نہیں تھی بلکہ ہمیں شناخت دیتی تھی، اور ہم وہاں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور ہم عموماً دیہات یا قدرت کے پاس رہتے تھے، پھر ہمیں وہاں سے توڑا گیا اور ہمیں شہروں میں بھیجا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ جو دیہات ہے یہ جہالت کی نشانی ہے، یہاں ترقی نہیں ہے۔ اور ہم شہروں میں اویئرنیس یا مائنڈفلنس یا علم لینے نہیں آئے، ہم پریشانیاں لینے آئے، ٹیکنیک سیکھنے آئے۔ ہم نے ٹیکنیک سیکھی، مشینیں ایجاد کی، اور پورے کا پورا شہر کلچر
مشینز پر کھڑا ہے. پیک مین کی گیم کی طرح ہم کہیں باغ میں نہیں رک سکتے. صرف ہفتہ اتوار کو آپ انجوائے کرنے جاؤ گے, باقی دن آپ مصروف رہو گے. ہر لمحے مشینوں کی طرح ہم پروڈکٹیو رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اپنی زندگی گزارتے ہیں, ریسورسز کو بچاتے ہیں, بالکل جیسے مشین سوچ رہی تھی. اور ہم فراغت کے لمحے کو اس طرح جیسے کوئی گناہ کر رہے ہو سوچتے ہیں. یار میں آج فارغ کیوں, نوکری نہ ملے تو ہمیں لگتا ہے میرے موجود ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں اس کائنات میں, کیونکہ ہر مشین بڑی پرپزفل بنائی جاتی ہے. کوئی مشین ایسی نہیں بنتی جس کا کوئی پرپز ہو, ہر مشین پرپزلی بنائی جاتی ہے. صرف انسان ہے جس کے پاس فراغت اور بوریت کا بھی لمحہ ہوتا ہے. اور یہاں پر وہ اتنی پیاری بات کہتے ہیں, اب ہمارے پاس مالز ہیں, ایئرپورٹس ہیں, پبلک سکولز ہیں, پبلک لائبریریز ہیں, اور ہمارے پاس کوئی دیہات, کوئی رہائش کا, کوئی مکان نہیں ہے جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ یہ پوری انسانیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ سب انٹرچینجبل پلیسز ہیں, یعنی کہ پوری دنیا کے آپ مالز دیکھ لیں, پوری دنیا کے آپ ایئرپورٹس دیکھ لیں, وہ ایک جیسے ہیں. اور وہ جو انسانیت کے پاس اپنی اپنی تہذیب کی علیحدہ علیحدہ جگہ یا پلیس ہوتی تھی, وہ سب چلی گئی. اور آخری پری جو قدیم تہذیب کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریئر, یعنی دعا, تاکہ ہم عاجز رہیں, تاکہ ہم شکر کریں, تاکہ ہم جانیں انسان محدود ہے. اور مشینز کے بارے میں کنگز نارتھ اتنی مزے کی اگزامپل ہمیں دیتا ہے. مشین کہتے ہیں بریکنگ بیریئرز, ہر حد کو توڑو, آگے بڑھو, اپنی انسانیت یا اپنے جسم کی بھی اگر وسعت, اپنے جسم کو بھی وسعت دینا چاہتے ہو, اپنی قابلیت کو وسعت دینا چاہتے ہو, اور اپنی اس جسم کی طاقت سے زیادہ طاقت لینا چاہتے ہو, کلب اپ ود مشین. مشینز کے ساتھ جڑ جاؤ, تم بہت آگے چلے جاؤ گے. اور ہر بیریئر صرف اتنا ہی ہے کیونکہ تمہارے پاس مشین نہیں ہے. جس بیریئر کو بھی توڑنا ہو, ایک مشین حاصل کرو, اس بیریئر کو توڑ کر آگے نکل جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ جو قدیم 4 P's ہیں, یعنی میرے پاس ایک خوبصورت ماضی تھا, میں لوگوں میں رہتا تھا, میرے پاس ایک جگہ تھی, اور سب سے بڑھ کے میرے پاس دعا تھی. ان سب کو 4 S نے چینج کر دیا. ماضی کے P کو چینج کیا جدید مشین کے مذہب کے S نے, جس سے ہے سائنس. ایک نان میتھک ماضی, یعنی کہ ایسا ماضی جس میں کہانی اور افسانے اور شاعری نہیں ہے, مگر صاف صاف بات ہے بھائی بگ بینگ ہوا تھا, کوئی کریٹر نہیں ہے, اور ہم سب حادثاتی طور پر یہاں پر آ چکے ہیں, اور اب ہمیں مل کے رہنا ہے. اور فرسٹ 3 منٹس جیسی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں پہلے کتنی گرمی تھی, پھر کتنی سردی ہوئی, پھر انسان کنکناتی مٹی, یا اس میں کوئی روح نہیں ہے, کوئی بڑا سیکرڈ مقصد نہیں ہے, مگر یہ حادثاتی طور پر زمین پر پیدا ہو گیا. اور ہمارا وہ جو اتنا انٹرسٹنگ ماضی تھا, جو ہمیں معنی دیتا تھا, ہمیں نیکی کی طرف مائل رکھتا تھا, ہمیں کسی بڑے ہول میں جوڑے رکھتا تھا, ہمیں ایک بہت عظیم کہانی کا کردار بناتا تھا, وہ سب چینج ہو گیا. اور اب دنیا عبادت گاہ نہیں رہی, لیبارٹری بن گئی ہے. اور سائنس یہی چاہتا ہے کہ اب ہم لیب کی طرح اس دنیا میں زندہ رہیں, اور ہم خود جو ہیں وہ ہیمسٹرز ہیں جو اس لیب میں بھاگے چلے جا رہے ہیں. اور اگر اس طرح کی حقیقت ہے پھر تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے. ہم اس تکلیف کو کیوں سہ رہے ہیں, میں نیکی کر ہی کیوں رہا ہوں, میں بدی سے بچ ہی کیوں رہا ہوں. اور پھر میں تو حادثاتی طور پہ ایک دم 1988 میں پیدا کر دیا گیا, اور کائنات جی کے دکھاؤ, اور میں جتنا مرضی اچھا کر لوں, میں کسی گریٹ فیوچر کی طرف نہیں جا رہا. میری موت اختتام ہے, مکمل نہیں, اختتام ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے, جو کہ بہت زیادہ ایگزسٹینشل کرائسس بڑھاتا ہے. اینی وے, دوسری چیز جو ہے وہ ہے سیلف, جو قدیم مذہب یا قدیم تہذیب کے پی کو ریپلیس کرتا ہے, پیپل کو سیلف سے. اور بھائی تم ہم ہو, اپنی خواہشات کو ترجیح دو, اپنے آپ کو ترجیح دو, اپنی چیزوں کو پہلے فلفل کرو, بعد میں ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خود کی عبادت خدا کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے. اور تم ہر طرح کا بڑا کلیم کر سکتے ہو, اگر تم ناخوش ہو کسی بھی منظر کو جھٹلا دو کیونکہ تم ناخوش ہو, تو پوری کائنات کو سکویز کر کے آپ کے ایک اسپیسیفک لینز میں لے آتا ہے. تیسرا جو چیز ہے وہ ایس سے ہے سیکس. سیکس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کا جو جنس ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے, وہ اپڈیٹ ہو سکتا ہے, اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو ایک سیکرڈنس تھی بایولوجی کی, اس کو ختم کر کے اس کو سائنس کے سپرد کر دیا گیا. اور وہ جو ایک خوبصورت زوجین کی بانٹ تھی, اس کو مکس اپ کر کے سنگولیرٹی کر دی. یا جیسے آپ کمپیوٹر کے اوپر گیمز میں کردار چنتے ہیں, کبھی آپ مرد کا لے لیں, کبھی آپ عورت کا لے لیں, تو بالکل وہ جو ریلیجن آف مشینز کی جو پلے اسٹیشن 5 یا ایکس باکس کا کلچر ہے وہ آ گیا کہ یار کبھی اس کردار سے کھیلو, کبھی اس سے کھیلو, اور آپ اپڈیٹیبل ہیں, اور آپ چینج بھی کر سکتے ہیں خود کو. اینڈ دیٹس سو سینٹرل ٹو دی کلچر آف مشین. اور آخری ایس جو ہے, جو سب سے خطرناک ہے, وہ ہے اسکرین, نئی عبادت گاہ. اسکرین نے ریپلیس کیا پریئر کو, دعا کو, جو ہمیں عاجز رکھتی تھی, ہمیں کسی قدرت سے جوڑے رکھتی تھی. کبھی ہمیں روزے رکھنے پڑتے تھے, کبھی ہمیں حج کرنا پڑتا تھا, کبھی کسی کو گنگا جانا پڑتا تھا, کبھی کسی کو بیپٹزم ہو رہا ہے, کبھی کوئی دیوار گریا پر ہو رہا ہے. ارے نہیں,
کہاں پھر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, جسٹ ہولڈ یور اسکرین, بس اسکرین سے حقیقت کو دیکھو, اینڈ دیٹ شوڈ بی انف. اور اہم بات یہ بتائی گئی جو کہ پچھلے ایس کے ساتھ چینج ہو رہی ہے, سیکس کے ساتھ, کہ تم اسکرین سے حقیقت کو دیکھو جہاں پر تمہارا جسم ضروری نہیں. اگر میرے پاس ٹانگ نہیں ہے تب بھی میں اسی طرح کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں, اگر میری ایک آنکھ کم ہے تب بھی میں قدرت کو دیکھ رہا ہوں. تو میری بایولوجی یعنی میرا جسم اتنا اہم نہیں ہے اسکرین ورلڈ کے لیے, اور میرے اسکرین ورلڈ کے لیے صرف ایک چیز درکار ہے, وہ ہے شعور. تو یہ ہمیں پوسٹ ہیومن وقت کے لیے زندہ کرتا ہے, جب ہمیں شاید ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے گا سافٹ ویئرس کی طرح ہماری یاداشت کو, ہماری باتوں کو. تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو اس نے ہمارے سامنے رکھی. اور ایک اور اہم بات جو اس نے ہمیں یہاں پر کی, اس کتاب سے ہم ایک اور چیز کور کر بھی چکے ہیں کہ ہمارے بائیں ذہن نے ہمارے دائیں ذہن کو مار دیا, لیکن ایک اور اہم بات جو وہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین کلچر یا ریلیجن آف مشینز آ رہا ہے, یہ شہروں میں آباد ہو رہا ہے, اور شہر بلیک ہولز ہیں جو اپنے ارد گرد کی قدرت کو کھاتے چلے جاتے ہیں اپنی توانائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. اور ان بلیک ہولز کے اندر انسان رہتا ہے جو پیک مین کی طرح فقط گرڈ میں بھاگ رہا ہے, اور جیسے مشین, جیسے کاگ ان دا مشینز ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پرزوں کی طرح انسان محنت کر رہا ہے, وہ اپنے دائیں والے سے واقف نہیں, اور اگر واقف ہے بھی تو کسی جذبات, احساسات یا خواہش کے طور پہ نہیں ہے, مگر یوٹیلیٹیز کے طور پر ہے. اینڈ دیٹ از کوائٹ اے ٹریجک کنڈیشن فار دا مین. تو آئی تھنک دا ٹائم ہیز ارائیوڈ کہ لیٹس اسٹاپ دس کلچر, یا ہم تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کریں, کسی ایسے ماضی سے جڑیں جہاں پہ اساطیری کہانیاں, جہاں میتھیکل کہانیاں ہیں, ہم بڑے بڑے ماضی سے جڑتے ہوئے آئیں کہ ہم عظیم انسان تھے جن کو پوری کائنات کا بھار دیا گیا, جو پہاڑ لینے سے بھاگ گئے اور پھر ہمیں جنت سے نکال دیا گیا, اور ہم تو جنت زادے ہیں, کائنات کے شہزادے ہیں, اور ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے نیچے رہ رہے ہیں. اور ہم لوگوں سے جڑیں, اور ہم دنیا کے, پوری دنیا کا سفر کریں, مگر اپنی زمین پر پیر رکھتے ہوئے, پلیس کے ساتھ آنسٹ ہوتے ہوئے, ہر چیز کو مکمل محنت سے کرنے کے بعد ہم اس کو دعا کے سپرد, پوری ایفرٹ کو آخر میں جس چیز کے پیک کیا جاتا ہے وہ دعا ہے. دعا محنت بڑھاتی ہے, کم نہیں کرتی, بلکہ آپ کی محنت کو ایک میٹافزیکل سسٹم کے سپرد کرتی ہے. لیکن اب ہمارے پاس سائنس ہے جو کہتی ہے کوئی اساطیری کہانی کی ضرورت نہیں, اور سب سے زیادہ ضرورت اپنے سیلف پر, اگلے اس پر کرو, اور سیکس پر توجہ دو, اور اس کو چینج کر سکتے ہو. اگر بور ہو گئے ایک طرح سے تو ایک اور طرح سے لذت لینے لگ جاؤ, اور آخر میں اسکرین. ارے بھائی, حقیقت کو جہاں سے بھی دیکھنا ہو بس اسکرین کے تھرو دیکھنا, اور اسکرین کے بغیر اس کو دیکھنے کی کوشش مت کرنا. اسکرین ہماری حقیقت کی کھڑکی بن گئی. تو اٹس این انٹرسٹنگ بک اگینسٹ دا مشین, جس نے آئی تھنک اٹ واز کوائٹ این آئی اوپننگ فار می. اور خصوصاً اس نے وہ بات کی کہ قدیم مصر میں بھی ٹیکنالوجی, ٹیکنیکس بہت آگے جا چکے تھے, مگر جو وہاں کے لوگ تھے وہ ٹیکنالوجی کو مذہب کے تابع رکھتے تھے. اور وہ ہمیں کئی اگزامپل دے کے دکھاتے ہیں کہ کیسے جو اہرام مصر ہیں, جو کہ پوری دنیا میں آج بھی لوگوں کو حیران کرتے ہیں کہ وہ بنے کیسے, وہ ٹیکنالوجی یا ٹیکنیکس کے زور پہ بنے, علم کے زور پہ بنے, مگر وہ علم سارے کا سارا مذہب, خدا اور تہذیب کے تابع تھا.